الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج 25 اکتوبر ہے 2022 بروز منگل۔ آج کے دن کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک پیشن گوئی ہے کہ آج سورج گرہن ہوگا اور اس کا محکمہ موسمیات والوں نے جو وقت بتایا ہے وہ ہے تقریباً 1 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک، جو کہ تقریباً پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، پاکستان کے علاوہ باقی ممالک میں بھی۔ سورج اور چاند گرہن، اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سارے افسانے پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی کہانیاں عوام کے اندر گردش کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورج یا چاند گرہن ہے کیا ہے؟ بعض لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جی جب کوئی بڑی آفت آتی ہے تو پھر سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، اور چاند گرہن پر جو ہے پھر مختلف کئی طرح کی باتیں جو ہیں وہ عوام کے اندر گھڑی گئی ہیں، خاص کر ان خواتین کے حوالے سے کہ جو بچے کی امید سے ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ان کی حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کے اندر گھڑی گئی ہیں، گردش کر رہی ہیں
کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہیں وہ کوئی کام نہ کرے، وہ لوہے کی چیز نہ پکڑے، وہ چھری نہ چلائے، وہ کپڑے نہ دھوئے۔ اس طرح جو اس کا شوہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی لوہے کی چیز نہ پکڑے، کوئی ایسی چیز نہ کاٹے، ورنہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو نقصان ہوگا، وہ معذور پیدا ہوگا۔ وہ اس طرح کی باتیں عوام کے اندر گردش کر رہی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ فرمایا ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی جانوں میں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، عالم کے اندر، آفاق کے اندر، اور حتیٰ کہ ان کی جانوں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر، ان کی ذاتوں کے اندر انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے جو ہیں یہ ٹوٹیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور سورہ الرحمن کے اندر رب العالمین نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند معلوم اور مقررہ حسابات کے مطابق محو حرکت میں ہیں۔ سورج تو اپنے مقررہ وقت کے اندر اپنے حساب کے مطابق جو ہے وہ آسمان پر گردش کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ محو حرکت ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت انسانوں کو خبردار کرتا ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا
اور چاند کو اس سے روشن کیا، یعنی سورج سے۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا یا چاند کا گرہن ہونا بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، سورج گرہن نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں کی موت ہوئی، فلاں قتل ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا تو سورج گرہن ہوا، یا فلاں پیدا ہوا تو سورج یا چاند کو گرہن لگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مدینہ کے اندر سورج گرہن ہوا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی، یعنی کافروں نے، مشرکوں نے، منافقین نے یہ افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج کو گرہن لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تہمات کا رد کیا، فرمایا کہ سورج اور چاند اس کا تعلق کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے نہیں ہے، سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، یہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے محو گردش ہیں، محو حرکت ہیں۔ ہاں آگے فرمایا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، وَلَكِنَّهُمَا آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب تمہیں انہیں دیکھو، یعنی سورج تمہاری زندگی میں گرہن ہو جائے، سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے، جب تم انہیں دیکھو فصلوا، تو نماز پڑھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ نماز پڑھو، اور سورج کے گرہن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا مدینے کے اندر، لوگوں جمع ہو جاؤ،
اور اجتماعی سطح پر نماز پڑھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کی قرات فرمائی، طویل قیام کیا، طویل رکوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور طویل سجدہ تھا، یعنی لمبی قرات فرمائی نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبی پاک نے رکوع بھی لمبا فرمایا، میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ بھی لمبا کیا۔ فرماتی ہیں حتیٰ کہ سورج کا گرہن جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، سورج اپنی اصلی حالت میں پر آ گیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حدیث میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند گرہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہو گئی گویا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے، گویا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج یا چاند گرہن ہو تو نماز پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی تسبیح تحلیل کرو، اور صدقہ خیرات کرو۔ اب ہم دیکھیں کیا ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ان مواقع پر کبھی ہم نے زحمت کی ہے کہ ہم 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں؟ کیا ہم نے کبھی یہ زحمت کی؟ بلکہ ہم نے ان کا طریقہ اپنایا جو سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اور میں یہ بات پھر دوبارہ ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ جن کا موقف یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو فلاں عورت کام نہ کرے، فلاں سوئے نہ، فلاں بیٹھے نہ، فلاں چلتی پھرتی رہے، فلاں کپڑے نہ دھوئے، فلاں چھری نہ چلائے، فلاں یہ نہ کرے، فلاں مرد یہ نہ کرے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کا ہے۔ دین کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، دین سے اس کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت ایسی کی ہے، فرمایا کہ جب سورج یا چاند گرہن ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اور جو جمعہ پڑھانے والا امام ہے وہ نماز پڑھائے۔ اور اس وقت پتہ ہے جمعہ کون پڑھاتا تھا؟ جو وقت کا حاکم ہوا کرتا تھا،
جو قاضی ہوا کرتا تھا وہ جمعہ پڑھاتا تھا۔ آج ہمارے جن کو ہم نے حاکم بنایا، جن کو ہم نے اپنا حاکم چنا، ان کو تو 5 وقت کی نماز نصیب نہیں ہوتی۔ وہ تو ان کے راتیں اور ان کے دن جو ہیں وہ عیاشی اور فحاشی میں گزرتے ہیں، اور جن کو ہم نے لیڈر چنا ہے ان کا حال یہ ہے کہ سورہ اخلاص نہیں آتی، ان کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا نماز قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں، ان کا حال یہ ہے جن کو ہم نے لیڈر چنا ہے کہ جن کے سٹیجوں پر عورتیں ڈانس کرتی ہیں، تو خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرو، صحابہ کے زندگیوں کی طرف آؤ، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلو اگر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو۔ غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپناؤ۔ تو میں اس لیے بر وقت آپ احباب کو اس چیز سے خبردار کر رہا ہوں، اس بات سے خبردار کر رہا ہوں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر ان تہمات کو چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ پر توکل کیا جائے۔ اور یہ الحمدللہ میری زندگی کے اندر اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے، اپنی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ 6 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہیں، الحمدللہ حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی فرمائے۔ اور میرے ان بیٹوں کی پیدائش کے دوران 1-2 مرتبہ چاند اور سورج گرہن کا موقع آیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم دونوں میاں بیوی کام کرتے رہے ہیں۔ کسی ایک بچے کی باری بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کپڑے نہیں دھونے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے سبزی نہیں کاٹنی، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا گھر کے سب کام کاج کریں، لیکن اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر اللہ کی تسبیح تحلیل جاری رکھیں۔ تو میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کن کا ہے؟ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، جو اس کے پجاری ہیں۔ ہم پوجا کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، جیسے باقی سب چیزیں مخلوق ہیں، اسی طرح سورج اور چاند بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق کی طرف سے نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہیں اور کا ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک میرا رب نہ چاہے
کائنات کی سب مخلوق بھی مل جائے تو ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے معاملات ہونا ہو، پھر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کو روکنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔